بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون کہ یقیناً متقین، ان المتقین یقیناً صاحبان تقوی امن کی جگہ میں ہوں گے۔ امن سے کیا مراد؟ یعنی جو اوپر ہم نے باتیں بیان کی ہیں، کھولتا ہوا پانی اور پگھلا ہوا تانبا اور یہ سارا کچھ، اس قسم کی تمام خطرات سے اور تلخیوں سے امن میں ہوں گے۔ یقیناً متقین امن کے مقام پر ہوں گے، گھنے باغات اور چشموں میں، حریر اور دیبا کپڑے۔ اگر کسی کو پتہ ہے تو کل تھوڑے سیمپل لے کر اگر آ سکتا ہے، وہ جنت کا تو بہت اچھا ہوگا، لیکن کم از کم چونکہ یہ پہچانتے تھے سندس اور استبرق دو، تو اگر کوئی اس کا ایکسپرٹ ہے، مجھے تو پتہ نہیں ورنہ میں لے آتا، تو وہ دو جو یہ دو کپڑے گویا کہ عربوں کے درمیان بہت زیادہ قیمتی، اور ظاہر بات ہے اسی کی مثال دینی جو ان کو بہت سمجھ آتا، جو ان کو اچھی طرح بات سمجھ آ جانی تھی، ورنہ ایسی چیز کا نام لیا جائے کہ جو اس زمانے میں ہو ہی نہ، مثلا ٹھیک ہے، تو وہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہوگی، اور وہ پھر وہ اس کو ایسے کلام کو بلیغ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جو ایسی بات کرے جو اگلے کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس نے کیا بات کی۔ حریر اور دیبا پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی وہاں جو دوسری آیات میں علی سررن، تخت لگائے جائیں گے جس پر وہ تکیہ لگا کر علی سررن متقابلین، متقابل یعنی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح یعنی ہم اسی طرح کرنے والے ہیں، اور ہم انہیں خوبصورت بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ان کی تزویج کر دیں گے، انہیں زوج بنا دیں گے، جوڑے بنا دیں گے۔ وہاں وہ اسی امن و اطمینان کی حالت میں ہر طرح کی نعمتیں اور میوے ان کی وہ فرمائش کریں گے، جیسے آرڈر دیا جاتا ہے بیروں کو مثلا یا کچھ۔ البتہ جنت کے بارے میں جو روایات ہیں وہ آرڈر دینے والی بات، یا وہ جو وہاں خدمت گزار ہیں ان کو کہنے والی بات، البتہ وہاں کے باغات کہ یہ کہ انسان ہاتھ بڑھائے تو وہ خود ہی جھک جائے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ، یہ سورہ دہر میں جو وہ آیات ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا، اس کے بعد آگے جا کر وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، بڑے نزدیک ہوں گے اس کے سائے ان پر، چونکہ یہ گرم موسم تو ان کے لیے سایہ بہت بڑی ایک نعمت تھا، تو ان کے سائے بڑے نزدیک ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِیلًا، اور اس کے جو وہ پھلوں والی جگہ ہوں گی وہ ذُلِّلَتْ، یہ ذلیل کا کیا مطلب ہے کہ وہ گویا ان کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، کہ ان کو کوئی زحمت نہ کرنی پڑے ان تک پہنچنے کے لیے، جو ان درختوں کے پھل ہوں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کے میووں کی فرمائش کریں گے۔ وہاں پہلی موت کے سوا کسی اور موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ آپ کے رب کا فضل ہوگا، یہی تو عظیم کامیابی ہے۔ پس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں صرف اس لیے آسان کر دیا ہے کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، یعنی یہ یسرنا، ہم نے اسے آسان کر دی، انما صرف اس لیے ہم نے اس کو آپ کی ہمارا مقصد یہ ہے اسے آسان کرنے کا، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔
اب یہ کہنے والی ذات سب کچھ جاننے والی ذات، یعنی اس نے قرآن کو ایسا بنا دیا آسان کر کے کہ جو نصیحت لینا چاہے اس سے بڑے آرام سے نصیحت لے سکتا ہے، مشکل میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، پڑھے گا ہی نہیں، آسانی سے اس سے نصیحت لے سکتا ہے۔ اور جو اس سے نہ لے پھر اس کو دوسری نصیحتیں بہت مل جاتی ہیں جو پھر وہ آسان نہیں ہے ان کا انجام۔ پس اب آپ بھی انتظار کریں، یقیناً یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی ہم نے سب کچھ بتا دیا، یہ قرآن ہے ہم نے نازل کیا، یہ لیلۃ المبارکہ میں نازل ہوا، یہ جنت ہے یہ جہنم ہے، سب کچھ بیان کرنے کے بعد ہم نے کامیابی کے لیے نصیحت لینے کے لیے اس کو آسان کر دیا ہے، یہ سب کچھ ہو گیا۔ اب اگر یہ نہیں مانتے آپ بھی انتظار کریں اور یہ بھی انتظار کریں کہ جب ہمارا حکم آئے گا تو پھر ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔